تین کاموں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو منع فرمایا۔ آئیے جانتے ہیں وہ کون سے تین کام ہیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا۔ اس کے لیے ایک حدیث پاک ہے، اسے سنیے، آپ کو اس میں پتہ چلے گا کہ یہ تین کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خود اپنے لیے بھی پسند نہیں فرمائے اور اپنی امت کو بھی ان تین کاموں کے کرنے سے روکا ہے۔ ایک دن تین صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ کے اندر آپ کے حجرہ اقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور امہات المومنین سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں استفسار کیا، یعنی سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کیسی عبادت کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں ارشاد فرمائیے۔ جب امہات المومنین نے پردے کے اندر رہتے ہوئے انہیں جواب دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتدال کے ساتھ عبادت فرماتے ہیں، تو انہیں یوں لگا کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کم عبادت کرتے ہیں۔ ایک کی زبان سے نکلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور رسول ہیں، آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کیا ہے، آپ کی امت کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت سے بہرمند فرمائے گا اور معاف کرے گا۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، ساتھیوں آج کے بعد تو میں نے ہمیشہ روزے سے رہنا ہے، میں اتنے زیادہ لگاتار روزے رکھوں گا کہ سال کے 365 دن میں مسلسل روزے میں سے رہوں گا اور کبھی بھی افطار نہیں کروں گا۔ دوسرا کہنے لگا، بالکل ٹھیک ہے، میں بھی نماز کے لیے اتنی پابندی کروں گا کہ فرض نمازوں کے بعد میں نوافل کی ادائیگی اس کثرت سے کروں گا کہ ہر وقت میں نوافل ہی ادا کروں گا اور عبادت میں ہی لگا رہوں گا۔ تیسرا کہنے لگا، صاحبو میں تو آج کے بعد کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا، میرے لیے حرام ہے، نکاح کرنا بھی میں اپنے لیے اب لازم نہیں سمجھتا، میں نہ عورتوں کی طرف جاؤں گا نہ میں نکاح کروں گا۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان میں تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا تم تینوں نے یہ باتیں کی ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہم نے ایسا ہی کہا ہے۔ کچھ لگے ہوئے تھے آپس میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، میں تم سب میں سے اللہ کے زیادہ نزدیک ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو زیادہ سمجھنے والا ہوں، تم سے زیادہ تقویٰ میں نبوت، ظاہر اللہ کے نبی ہیں آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن یاد رکھو، میں باوجود اس کے کہ اللہ نے میرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کیا ہے، مجھے اللہ نے معصوم پیدا کیا ہے، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ یاد رکھو، یہ میری سنت نہیں ہے کہ تم ایک چیز کی طرف پڑ جاؤ پھر اسی کی طرف لگے رہو، تم میانہ روی اختیار کرو، عبادت بھی کرو ساتھ میں آرام بھی کرو، اسی طرح سے دنیاوی معاملات بھی کرو ساتھ میں دینی معاملات بھی کرو، ہر ایک چیز کو میانہ روی اعتدال کے ساتھ لے کر چلو، بہت زیادہ کسی چیز میں اس کے پیچھے نہ لگ جاؤ۔ کیوں کہ اللہ نے تمہیں عاجز اور مسکین پیدا کیا ہے، تمہارے اندر اکتاہٹ اللہ نے رکھی ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک ہے جس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو کہ اللہ اکتانے والا نہیں ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، لیکن تم اکتاہٹ کا شکار ہو سکتے ہو اس لیے کہ تم انسان ہو۔ تمہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ تم ایسا عمل کرو، ایسی عبادت کرو کہ جو تمہاری طبیعت کے اوپر گراں بھی نہ ہو، بھاری بھی نہ ہو، تم اکتاہٹ کا شکار بھی نہ ہو، جس میں تم آرام بھی کر لو۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ سے لگا رہتا ہے، اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا اور اس عمل کو چھوڑتا نہیں۔ لیکن جس عمل میں شدت آ جائے، میانہ روی نہ ہو، انسان بہت جلد اس کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ یہ طبیعت ہی ایسی ہے، مزاج ہی انسان کا ایسا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ آپ میرے لیے بھی دعا گو رہی ہے، میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔